السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہے، اور درود و سلام امام الانبیاء اشرف الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ مختصر سے حمد و ثنا کے بعد قرآن مجید سورۃ الفتح کی آخری آیت کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھ ہے یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، وہ کفار پر بہت سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہے۔ آپ انہیں دیکھیں گے رکوع کی حالت میں، سجدوں کی حالت میں، اور وہ اپنے رب کی فضل اور رضا تلاش کرتے ہیں۔ عزیز دوستوں، یکم محرم الحرام کا دن جیسے ہی آتا ہے تو آپ مختلف مساجد میں، مختلف پلیٹ فارمز پر مختلف علماء کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کچھ نہ کچھ بیان کرتے ہوئے سنتے ہیں۔ تو آج اسی ضمن میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ولادت اور ان کی شہادت، وفات، اور اسی طرح آپ کے احوال اور فضائل کے حوالے سے گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ، حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ الاصابہ فی تمییز الصحابہ ان کی کتاب ہے، اس میں ذکر کرتے ہیں کہ عام الفیل کے 13 برس بعد پیدا ہوئے۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال اور 6 مہینے تقریباً آپ کا دور خلافت رہا، جس کے اندر آپ نے عظیم فتوحات حاصل کی۔ عراق، شام، مصر، ایران کا بڑا حصہ اور اسی طرح بیت المقدس بھی آپ نے فتح کی، نظام عدل اور اسی طرح بیت المال قائم کیا۔ اسی طرح آپ کی فضیلت میں کچھ احادیث پیش کرتا ہوں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین الیک بابی جہل او بعمر بن الخطاب۔ اے اللہ، اسلام کو ان دو میں سے جسے تو پسند کرے اس کے ذریعہ عزت دے، ابو جہل یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے قبول اسلام کی توفیق سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دی۔ ترمذی کی روایت اور اسی طرح مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد وافقنی ربی فی ثلاث، 3 باتوں میں عمر کی رائے میرے رب کے حکم سے موافق ہوئی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ وہ 3 باتیں کون سی ہے؟ نمبر 1 پردے کا حکم، نمبر 2 بدر کے قیدیوں کا معاملہ، نمبر 3 مقام ابراہیم کو مسلح بنانے کا حکم۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ان الشیطان لیفر من عمر، کہ بے شک شیطان عمر سے بھاگتا ہے۔ تو یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کچھ فضائل اور ان کے دور خلافت کے حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے گفتگو کی ہے۔ اب آپ کے سامنے آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا مختصر سا واقعہ پیش کرتا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے نکلے۔ آپ رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے کہ ملعون ابو لولو مجوسی نے آپ رضی اللہ عنہ کے پیٹ پر جو ہے وہ خنجر سے وار کیا،
جس کی وجہ سے آپ کے پیٹ پر شدید زخم آئی۔ یہ حملہ آپ پر 27 ذی الحجہ کو ہوا، 23 ہجری 27 ذی الحجہ کو یہ حملہ آپ پر ہوا۔ 3 دن بعد آپ رضی اللہ عنہ وفات پا گئے، 1 محرم کو۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ مجھے کس نے قتل کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ابو لولو مجوسی نے قتل کیا۔ اسی طرح اس حوالے سے کہ آپ کو کس نے قتل کیا، اس پر ایک اور حدیث آپ کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں، جو کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ عمر بن میمون رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو لولو مجوسی نے آپ کو خنجر مارا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس وقت آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، یہ دشمن چھپ کر آپ کے انتظار میں تھا، اور جس نے آپ کے پیٹ پر جو ہے وہ وار کیا اور آپ کا پیٹ شدید زخمی ہوا، جس کی وجہ سے آپ 3 دن بعد جو ہے وہ وفات پا گئے تھے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کے برابر میں آپ کو دفن کیا گیا 1 محرم الحرام کو۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 63 برس کی جو ہے عمر پائی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی جو ہے عمر وہ 63 سال تھی۔ تو عزیز دوستوں، صحابہ اکرام کے زندگی کے احوال سے آپ احباب بھی واقف رہا کریں اور اس پر جو ہے مطالعہ کیا کریں۔ یہ ہمارے جو ہے ہمارے لیے نمونہ ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو آپ ان کی زندگیوں کو پڑھا کریں کہ کس طرح انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو سامنے رکھ کے کس طرح زندگی گزاری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔